خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم اپنے مالک خدا یسوع مسیح ناصری کو مبارک کہتے ہیں، جو آسمان پر ہے اور وہاں سے بہت جلد آنے والے ہیں، جن کا تخت آسمان ہے اور زمین پاؤں تلے کی چوکی ہے۔ ہم اس چوکی پر سجدہ کرتے اور اپنے خدا کے سامنے جھکتے اور تعظیم کرتے ہیں۔ بک آف جینیسس، پیدائش، برشید، اتپتی کی کتاب کی اسٹڈی کر رہے ہیں ہم، اور آج ہم 10ویں چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ اس چیپٹر میں آپ کو باپ نوح کے تینوں بیٹوں کی نسلوں کے بارے میں پتہ چلے گا، اور اس کو جب کاؤنٹ کیا جائے تو یہ 70 نیشنز کہلاتی ہیں، اور اس چیپٹر کو ایکچولی ٹیبل آف دا نیشنز کہا جاتا ہے، کیونکہ ان تینوں بیٹوں سے آگے پھر 70 بیٹے پیدا ہوئے، اور یعنی کہ ٹوٹل جو قومیں وہاں سے بنی وہ 70 قومیں بنی تھیں۔ اور جب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر 23 میں، جب ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کتنے بیل جو ہے وہ قربان کیے جانے چاہیے عید خیام کے موقع پر، تو ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 70 بنتی ہے، کیونکہ یہودی لوگ جو تھے وہ یہ مانتے تھے، یا اسرائیلی لوگ، خداوند نے ان کو جب یہ عید دی تھی تو خداوند نے ان کو یہ کہہ کر دی تھی کہ یہ غیر قوموں کے لیے بھی عید ہوگی، اور یہی ریزن ہے کہ عید خیام کو جو ہے وہ آخری زمانہ میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں زکریا 14 باب میں، تو غیر قوموں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ عید خیام کے اندر آئیں اور اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اور جو قربانیوں کی تعداد ہے وہ 70 تھی، بیلوں کی قربانیاں، اور مقصد یہی تھا کہ اس زمانے کے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ وہ پوری دنیا کے بہاف پر جو ہے وہ یہ عید مناتے ہیں، اور اس عید میں ان کے لیے بھی قربانی کی جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی عید ہے جس پر خدا یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے، اور خدا یسوع مسیح پیدا ہوتے ہیں اور ساری دنیا کے اندر خدا یسوع مسیح ناصری نجات دہندہ کے طور پر آتے ہیں۔ ہم پڑھیں گے پہلی آیت سے، لکھا ہے کہ نوح کے بیٹوں سم، حام اور یافت کی اولادیں یہ ہیں، طوفان کے بعد ان کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے۔ بنی یافت یہ ہیں، جمر اور ماجوج اور مادی اور یاوان اور توبل اور مسک اور تیراس، اور جمر کے بیٹے اشکناز اور ریفت اور تجرمہ، اور یاوان کے بیٹے علیسا، ترسیس، کتی اور دوانی اور دو دوانی۔ قوموں کے جزیرے انہی کی نسل سے بٹ کر ہر ایک کی زبان اور قبیلہ کے موافق مختلف ملک اور گروہ ہو گئے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یافت کے بچوں کی تعداد پہلے لکھی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یافت جو تھا وہ سب سے بڑا تھا، اور اس میں کوئی اتنی زیادہ پریشانی والی بات بھی نہیں ہے کہ کون بڑا تھا یا کون چھوٹا تھا، لیکن ریلیونس کے حساب سے جو ہے وہ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، کیونکہ آگے جا کر سم کی نسل سے خداوند نے جو ہے وہ سارے قوم کو بلیس کرنا تھا، اور سم کی نسل سے ہی آگے ہم دیکھتے ہیں کہ برکت کا سلسلہ جاری ہوا، اور پھر مسیح نے وہاں سے آنا تھا۔ سو پوری بائبل جو ہے، اسپیشلی پرانا عہد نامہ، وہ آپ کو مسیح کی طرف لے کر آ رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہی نسلوں کا ذکر پھر آگے سٹوری چلتی ہے، جہاں سے پھر خداوند نے مسیح کو لے کر آنا تھا۔ اور اگر متی کی انجیل میں مسیح کا نسل نامہ پڑھیں تو پھر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ پوری بائبل میں کیا فلو چل رہا ہے، اور خداوند کس نسل کو، کس گھرانے کو بلیس کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ کس کی طرف سے وہ سب، یعنی کہ کون سے گھرانے کی طرف سے یہ مسیح آ رہے ہیں، اور اسی گھرانے کا، اسی ساری فیملی ٹری کا، اسی لینیج کا جو ہے وہ ذکر ہے، اور پوری بائبل کی سٹوری ادھر ہی گھومتی ہے۔ 6 آیت میں لکھا ہے کہ بنی حام یہ ہیں، کوش، مصر اور فوت اور کنان، اور بنی کوش یہ ہیں، سبا، حویلہ، سبتا اور رما اور سبتیکا، اور بنی رما یہ ہیں، سبا اور دوان، اور کوش سے نمرود پیدا ہوا۔ وہ روئے زمین پر ایک سورما ہوا ہے، خداوند کے سامنے وہ ایک شکاری سورما ہوا ہے، اس لیے مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ افریقہ کے جو کنٹریز ہیں اس کے حوالے سے ذکر ہے، لیکن نمرود جو ہے وہ ایسٹ کی طرف اس نے موو کیا، اور بابل کی زمین پر وہ قابض ہوا۔ نمرود کے کوش جو ہے بیسیکلی سوڈان
اور جو ہے یہ جو سوڈان اور ایتھیوپیا والی سائڈ ہے اس کو کوش کہا جاتا ہے، اور وہاں سے جو ہے اس کا جو بیٹا تھا وہ نمرود تھا، اور لکھا ہے کہ نمرود روئے زمین پر ایک سورما ہوا۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سورما سے یہاں پر مراد یہ بھی لیتے ہیں کہ جیسے پرانے زمانے میں طوفان سے پہلے لکھا ہے کہ وہ بہت بڑے بڑے سورما تھے، بہت بڑے بڑے جبار تھے، تو عام طور پر یہ بھی تصور کیا جاتا ہے، اور جو نمرود ہے اس کی جو سٹوریز ہیں اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ ہائیبرڈ تھا اور ہاف گاڈ اور ہاف مین تھا، جیسا کہ فالن اینجلز کے ملاپ سے یہ ہوا۔ اور نمرود کی بیوی سیمریمس جو ہے، جس کو استارات بھی کہا جاتا ہے، یہاں سے یہ ساری سٹوری جو ہے وہ چلتی ہے، اور نمرود کا بیٹا تموز جو تھا، اور یہ بابل کی جو ساری بت پرستی کا آغاز ہے یہیں سے ہوتا ہے، اور 11ویں چیپٹر میں ہم جا کر دیکھیں گے کہ بابل کا برج جو ہے وہ بنایا گیا، اور نمرود کے بارے میں لکھے کہ وہ خداوند کے سامنے نمرود سا شکاری سورما۔ اب سامنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ خدا کی نظر میں ٹھیک تھا، سامنے سے یہاں پر جو مراد ہے جو عبرانی زبان میں ایکچولی اردو کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی ادھر کہہ لیں کہ ویک ہوئی، اصل ہونا چاہیے تھا کہ خداوند کے خلاف، خداوند کے سامنے کھڑا ہونے والا، یا خداوند سے بغاوت کرنے والا، خداوند پر کفر بکنے والا شکاری سورما۔ اور نمرود جو تھا وہ شکاری بھی تھا، سورما بھی تھا، اور ہائیبرڈ بھی تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جاتی جولیٹ ٹائپ اس کا کردار یہاں پر نظر آتا ہے، اور بہت ساری سٹوریاں پھر آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں۔ نمرود کو بال بھی کہا جاتا ہے، یہ جو ان کا دیوتا تھا، بالآخر نمرود اس کہہ لیں کہ میتھولوجیکل اس پوائنٹ پر پہنچ گیا جب اس کو دیوتا کے طور پر دیکھتے تھے، اور اس نے بت پرستی شروع کرائی، انسان پرستی جو ہے وہ نمرود نے شروع کرائی، اور طوفان کے بعد اگر کوئی پہلا شخص تھا جس نے غلط مذہب کی بنیاد رکھی تو وہ نمرود تھا، اور تب سے ہی جو ہے وہ بابل، خداوند کو بابل کے کردار سے جو ہے وہ نفرت ہے، اور بابل کی جو تعلیم ہے اس سے نفرت ہے۔ نمرود کی سٹوری میں نے اپنی ویڈیوز میں، آڈیوز میں بڑی کلیئرلی بتائی ہے کہ اس کی بیوی استارات تھی، جس کو سامریمس بھی کہا جاتا تھا، اور یہ اپنے آپ کو سورج دیوتا کہتا تھا، اور وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ دیوی، آسمان کی ملکہ اور یہ سب کچھ کہا کرتی تھی، اور اس کی سارا جو ڈیٹیل ہے ہمیں بائبل میں کلیئرلی ملتی ہے، بہت سارے حوالے ہیں۔ اور تموز جو تھا ان کا بیٹا تھا، اور نمرود کی پیدائش کے بعد نمرود کی وفات کے بعد، اس کی ڈیتھ کے بعد سامریمس یعنی استارات نے اپنے بیٹے یعنی تموز سے شادی کر لی تھی۔ یہاں پر فرسٹ ٹائم میں نمرود کا ذکر آتا ہے، اور لکھا ہے کہ اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں بابل اور عرق اور اکاد اور کلنا سے ہوئی، اور یہ جو اکیڈینز ہیں اور بیبلونینز ہیں، یہ سارا جو ایریا ہے عراق اور یہ ایران اور سیریا والا ادھر جو ہے نمرود نے اپنی بادشاہی قائم کی۔ ایک اور چیز بتاتے چلے کہ جہاں پر نمرود کا ذکر کیوں بائبل نے کیا ہے، کیونکہ آگے جا کر باپ ابراہیم کا ذکر ہونا ہے، اور نمرود اور ابراہیم جو تھے، نمرود اور تارا جو باپ ابراہیم کے جو فادر تھے، اور نمرود اور ابراہیم یہ سارے یعنی ایک ہی ٹائم پہ تھے۔ تارا جو تھا وہ نمرود کے محل میں سرونٹ بھی تھا، اور وہاں پر وہ خدمت بھی کیا کرتا تھا، اور سرونٹ سے زیادہ کہہ لیں کہ وزیر ٹائپ اس کا عہدہ تھا، اور یہ چیز ہمیں بک آف یاشر میں ملتی ہے، اور بک آف جوبلیز میں یہ چیز ملتی ہے۔ بائبل میں اس کا اتنا زیادہ ذکر نہیں ہے، لیکن جو باقی ہسٹوریکل بکس ہے اس میں ملتا ہے۔ نمرود کا ایک اور نام ہے گلگمش، اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ جو سٹوری ہے گلگمش ایپک، یہ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ یہ نمرود کے حوالے سے نمرود نے لکھی، اور ہموراپی جو ہے کردار ہے اسی زمانے کا، تو بہت سارے لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید ہموراپی جو تھا یا ہمورابی جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی نمرود کا ہی دوسرا نام تھا، کیونکہ اس نے بھی ایک بہت بڑی کتاب لکھی تھی ہمورابی کی، اور یہ بکس ساری اویلیبل ہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس کی کسی بھی غلط تعلیم کو آپ اپنائیے گا نہیں۔ لیکن گلگمش ایپک جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمورابی کی جو کتاب ہے وہ بھی اویلیبل ہے، یاشر کی کتاب بھی اویلیبل ہے، جوبلیز کی کتاب بھی اویلیبل ہے۔ یاشر اور جوبلی کی کتابیں بائبل کا کبھی حصہ تھیں، کیونکہ بائبل میں ان کے ریفرنسز لکھے ہوئے ہیں، اور ان کے ریفرنسز سے جو ہے وہ بائبل کے اندر ان کا ذکر ہے
کہ ایز الہامی کتاب یا ایز اے کتاب جس کو بائبل کوٹ کر رہی ہے. سو ابھی جو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ایتھیوپین یا کاپٹک بائبل جو ہے، قطبی جو چرچز ہیں وہ یہ بائبل جو یوز کرتے ہیں اس میں یاشر کی کتاب بھی ہے اور ہنوک کی کتاب بھی ہے اور جوبلیز کی کتاب بھی ہے. تو نمرود کی بادشاہی کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اسی ملک سے نکل کر وہ اسور میں آیا اور نینوا اور رہبوت اور عیر اور قلعہ کو اور نینوا اور قلعہ کے درمیان رسن کو جو بڑا شہر بنایا، اور مصر سے لودی اور انامی اور لہابی اور نفتوہی اور فتروسی اور کلسوہی جن سے فلسطی نکلے اور کفتوری پیدا ہوئے، اور کنان سے جو لکھا ہے کہ سیدا جو اس کا پلوٹا تھا، اور ہت جہاں سے ہتی نکلے، یبوسی اور اموری اور جرجاسی اور حوی اور ارکی اور سینی اور اراوی اور شماری اور ہماتی پیدا ہوئے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کنانی قومیں تھیں، اور بعد میں انہی سے جو ہے وہ جنگیں بھی ہوئیں، یبوسیوں سے، اموریوں سے، جرجاسیوں سے، حویوں سے، عراقیوں سے اور سینیوں سے، اور یہ سب جو سینا کے جو لوگ تھے، یعنی کہ سینا کے اور ارکی جو ہیں وہ عراق کے لوگ ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام قومیں جو ہیں وہ بعد میں ملک کنعان میں جا کر بسیں، اور انہوں نے پھر وہی کام کیے، اور انہوں نے اپنی اولادوں کو فرشتوں کے حوالے کیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں تو ان 7 قوموں کے خلاف ان کی جنگ بھی ہوتی ہے، کنعان کے جو بچے ہیں، اور وہاں پر ان کو بڑے بڑے اناکیم ملتے ہیں. اور پھر لکھا ہے کہ کنانی قبیلے جو ہے وہ پھیل گئے، اور کنانیوں کی حد یہ ہے سیدا سے غزہ تک جو جرار کے راستے پر ہے، پھر وہاں سے لسا تک جو صدوم اور امورا اور ادما اور زبیان کی راہ پر ہے. سو بنی حام یہ ہیں جو اپنے اپنے ملک اور گروہوں میں اپنے قبیلوں اور اپنی زبانوں کے موافق آباد ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ صدوم اور امورا اور ادما اور زبان جو ہے وہ یہ سارے جو قبیلے تھے یہ بھی انہی میں سے نکلے، بنی حام میں سے اور بنی کنعان میں سے. اور کنعان پر چونکہ لعنت ہوئی تھی، اور آپ یہ دیکھیں کہ گناہ اور بدی بہت زیادہ اسی قبیلے میں جو ہے وہ پیدا ہوا. اور ہم دیکھتے ہیں بڑا کلیئرلی کہ کس طریقے سے خداوند نے ان کو جج کیا. صدوم اور امورا کے بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ تمام قومیں بعد میں ہم ان کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، اور خداوند کا ججمنٹ جو ہے ان کے خلاف ہم دیکھتے ہیں. اور پھر سم کے بارے میں لکھا ہے 21ویں آیت میں کہ سم کے ہاں بھی جو تمام بنی عبر کا باپ ہے. عبر سے لفظ عبرانی آیا ہے جو کہ بنی عبر کہا جاتا ہے. باب ابراہیم کو بھی عبری کہا گیا، بنی عبر کہا گیا. ہم سب جو ہیں وہ جو خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے، ہمیں بھی عبرانی ہی کہا گیا کیونکہ ہم اپنے باپ ابراہیم کی اولاد میں شامل ہیں. اور لکھا ہے کہ سم کے ہاں بھی جو تمام بنی عبر کا باپ اور یافت کا بڑا بھائی تھا اولاد ہوئی. سو یہ ہمیں کلیئرلی معلوم ہے کہ سم جو تھا وہ بڑا تھا. اب حام جو ہے وہ سم سے بڑا ہے یا سم حام سے بڑا ہے، دیٹس اندر کویسچن. تو لکھا ہے کہ سم کے ہاں بھی جو تمام بنی عبر کا باپ اور یافت کا بڑا بھائی تھا اولاد ہوئی. بنی سم یہ ہیں ایلام اور اسور اور ارفقسد اور لود اور ارام. اور بنی ارام یہ ہیں اوز اور حول. اور دیکھیں کہ ایلام جو ہے وہ ایران کا علاقہ ہے، اسور کا ہمیں پتہ ہے، اور لود اور ارام وغیرہ کے یہ سارے جو علاقے ہیں یہ ہمیں پتہ ہیں کہ یہ مڈل ایسٹرن اور مور ٹورڈز افغانستان، پاکستان، یہ جو سارے ایریاز ہیں. اور اوز کا علاقہ جو تھا وہ بھی اگین ایران والی سائڈ پہ تھا جہاں سے ایوب پیدا ہوا ہے. اوز کی زمین سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایوب کی کتاب ہمیں نکلتی ہوئی نظر آتی ہے. اور حول اور ہتر اور مصر اور ارفقسد کے صلاح پیدا ہوا، اور صلاح سے عبر پیدا ہوا. اور عبر کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام فلج تھا کیونکہ زمین اس کے ایام میں بٹی، اور اس کے بھائی کا نام یکتان تھا. اب یہ زمین کیسے بٹی کہ لوگ قبیلے اپنے اپنے طور پر ہوئے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ جو زبانوں میں تفریق آئی یہ فلج کے دور پر آئی، اور اس لیے اس کا نام فلج رکھا. اور یکتان سے المداد اور سلف اور درحسار ماوت اور عراق، اور یہ سارے پھر ان کے بچے جو ہیں وہ پیدا ہوئے. اور ان کے قبیلوں اور زمانوں کا بھی ذکر ہے کہ یہ اپنے اپنے قبیلوں اور زمانوں کے مطابق آباد ہیں. آخری یاد لکھے کہ نوح کے بیٹوں کے خاندان ان کے گروہوں اور نسلوں کے اعتبار سے یہی ہیں. اور طوفان کے بعد جو قومیں زمین پر جا بجا منقسم ہوئیں وہ انہی میں سے تھیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ 70 نیشنز جو ہیں وہاں سے پیدا ہوئیں ان کے بچوں سے.
اور انہی سے پھر پوری دنیا کی قومیں بنتی ہیں. سو یہاں سے پھر آگے سلسلہ چلتا ہے. ہم کل سے چیپٹر 11 کو اسٹڈی کریں گے. گاڈ بلیس یو آل. آمین.